ہنسا کا جواب ہنسا سے نہیں دیں گے، ہم نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیں گے۔ دیش میں ہمارا ہونا ہماری وطن پرستی کا ثبوت ہے۔ اسپیشل پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ میں خرم شہزاد اور آج ہمارے خاص مہمان ہیں ڈاکٹر قاسم رسول الیاس، عمر خالد کے والد ہیں اور ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے ادھیکش بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے عمر خالد کا ایشو اس وقت سامنے آیا، کل فیصلے کی گھڑی ہے، کیا امید کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے دلی پولیس نے بہت سارے الزام لگانے کی کوشش کی اس میں۔ دیکھیے، اصل میں جو سپریم کورٹ میں بحث ہوئی ہے اس میں میں بھی کورٹ کے اندر موجود تھا، تو ہمارے وکیلوں نے بہت ہی صاف طریقے سے بہت سارے باتوں کا کھنڈن کیا ہے پولیس کی، اور ایک بات تو یہ کہی ہے کہ یہ الزام کہ دلی دنگوں سے عمر کا تعلق ہے، اس بات کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جس زمانے میں دنگے ہوئے تھے عمر دلی میں موجود نہیں تھے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جس اسپیچ کو ان کے بنیاد بنایا گیا ہے، وہ امراوتی کی اسپیچ، امراوتی کی جس اسپیچ کو بنیاد بنایا گیا ہے، سپریم کورٹ کے اندر وہ اسپیچ سنا دی گئی کہ اس کے اندر کون سی چیز آبجیکشنیبل ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس معاملے میں 5 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، تو نہ تو ٹرائل شروع ہوا ہے اب تک کے، نہ یہ کہ بیل ملی ہے۔ تو اس طرح کے تمام معاملات کے اندر یہ مانا جاتا ہے کہ اگر اتنے لمبے عرصے تک ٹرائل شروع نہ کیا جائے تو بیل مل جانی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ سپریم کورٹ کے جو وریشٹھ ججز رہے ہیں اور ہیں موجود، وہ بار بار ایک بات کہتے رہے ہیں کہ بیل از اے رول، جیل از این ایکسیپشن۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، میں نے دیکھا کہ جو دہلی ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، حالانکہ آپ بتا سکتے ہیں کتنی لمبی لڑائی رہی، کیونکہ بہت لمبی لڑائی رہی، کتنی پیشیاں ہوئی ہوں گی اس میں؟ دیکھیے، اصل میں عمر خالد کے معاملے میں 6 بار عدالت کے اندر معاملہ پیش ہوا ہے۔ پہلے لوور کورٹ سے ریجیکٹ ہوئی 1.5 سال کی بحث کے بعد، اس کے بعد ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہوئی تقریباً 1 سال کی بحث کے بعد، اس کے بعد سپریم کورٹ میں 14 بار ایڈجرمنٹ ہوا 9 مہینے میں، اس کے بعد ہم نے کیس کو واپس لے لیا، پھر ہم دوبارہ لوور کورٹ گئے، پھر ہائی کورٹ گئے، اور اب سپریم کورٹ میں آئے۔ تو یہ 6ٹھی بار ہے جب ہم کسی کورٹ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں عمر کی بیل کے معاملے میں۔ لیکن ہائی کورٹ کا جس طریقے سے فیصلہ آیا تھا تو اس میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جیل ہی اس طرح کے معاملوں میں وہ رول ہوگا اور ضمانت جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ دیکھیے، اصل میں بیل کے سلسلے میں کوئی بنیاد ہونی چاہیے، یعنی بیل نہ دینے کے سلسلے میں کوئی بنیاد ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چارج شیٹ ہے، اگر آپ چارج شیٹ کو دیکھیں گے تو چارج شیٹ تو الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، 30,000 پنوں پر مشتمل چارج شیٹ ہے، 900 گواہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ دہلی پولیس نے بہت ڈیلیبریٹلی ایک کیس کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ وہ لمبے عرصے تک مقدمہ چلتا رہے، تو پروسیس کو ہی پنشمنٹ بنانے کی پوری تیاری کی گئی ہے اس کے اندر۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے، ہر حالت میں بیل عمر کو ملنی چاہیے، اس لیے کہ یعنی اگر نارمل حالات میں بھی اگر یہ مان لیں کہ کیس ثابت ہو جائے اور پنشمنٹ پروناؤنس ہو جائے، تب بھی وہ 10 سال سے زیادہ پنشمنٹ نہیں ہوگی۔ جس طریقے سے دلی پولیس نے سپریم کورٹ میں باتیں رکھی، انہوں نے ایک بات یہ بھی رکھی کہ بدھ جیوی جو ہوتے ہیں وہ پہلے پڑھتے لکھتے ہیں سرکار کے پیسے سے، اور وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تو جتنے بدھی جیوی لوگ ہیں ان سب کو مار دیجیے، ختم کر دیجیے، یہ کیا بات ہے؟ یہ کہنا کہ بدھی جیوی خطرناک، زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہمارے دیش کے اندر جتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں وہ بدھی جیوی لوگ ہی دے رہے ہیں۔ تو چاہے مطلب سائنٹیفک ڈسکوریز ہوں یا خود سوشل سائنسز کے اندر بہت سارے نئے نئے تھیسس سامنے آ رہے ہیں، یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ یہ جو اس طرح کے ریمارکس ہیں وہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ غیر ذمہ دارانہ قسم کے بیانات ہیں، اس طرح کے بیانات پولیس کو نہیں دینے چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ضمانت جو ہے، ایک تو ضمانت کی بنیاد یہ ہے کہ بہت دیری ہو گئی، کیس شروع نہیں ہو سکا، اور دلی دنگوں کی سازش سے جڑا ہوا ظاہر سا معاملہ ہے یہ۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ اس سے پہلے کئی لوگوں کی ضمانت ہوئی ہے، جیسے دیوانگنا کلیتا ہے، نتاشا نروال ہے، وہ کیا وہ گراؤنڈ ان پر لاگو نہیں ہوا؟ یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ جس جج نے فیصلہ دیا تھا نتاشا نروال اور دیوانگنا کا،
وہی جج کے پاس جب عمر کا میٹر گیا تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، حالانکہ ایف آئی آر سیم ہے، چارجز سیم ہیں، چارج شیٹ ایک جیسی ہے، 59 ایف آئی آر سب میں کامن ہے. تو اگر ایک اور پھر سپریم کورٹ پہ جب یہ میٹر جاتا ہے، حکومت اس کو چیلنج کرتی ہے اس فیصلے کو، تو سپریم کورٹ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ نظیر نہیں بنے گا دوسرے مقدمات میں، یعنی آنے والے مقدمات کے لیے یہ پریسیڈنٹ نہیں بنے گا. تو یہ عجیب و غریب بات ہے. سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ لوور نظیر ہوتا کورٹ ہے. کے لیے، ہائی کورٹ کے لیے پریسیڈنٹ ہوتا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے، تو یہ تو عجیب و غریب قسم کے فیصلے ہماری عدالتیں دے رہی ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ نظیر نہیں بنے. کیوں نظیر نہیں بنے گا؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہی جج کے پاس جب عمر کا میٹر گیا تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو وہ کوئی بنیاد نہیں تھی. پرائم آف ایسا کیس ہے اس لیے بیل نہیں ملے گی. پرائم آف ایسا کیس تو نتاشا نروال کا بھی تھا. پرائم آف ایسا کیس تو دیوانگنا کا کلتا کا بھی تھا. پرائم آف ایسا کیس تو ہمارے آصف تنہا کا بھی تھا. تو ان لوگوں کو بیل مل جاتی ہے اور ان لوگوں کو بیل نہیں ملتی. ایسا انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اگر شروعاتی نظر سے دیکھا جائے تو عمر خالد ہوں، ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے سی اے کے خلاف سب سے زیادہ اگر پردرشن کے لیے آواز اٹھانے والے یہی تھے. تو سی اے کے خلاف پردرشن پہ آواز اٹھانا کا جرم کہاں سے ہوگا؟ اگر حکومت کے کچھ ڈسکریمنیٹری فیصلے ہیں، عام طور پہ آپ مجھے بتائیے اپوزیشن پارٹی کیا کرتی ہے؟ حکومت کے فیصلوں میں تنقید ہی کرتی ہے نا. اس سے زیادہ شدید تنقید کرتی ہے. تو کیا سب کو آپ جیل میں ڈال دیں گے؟ تو یہ حکومت کے فیصلے کو چیلنج کرنا یا حکومت کے فیصلے کو چنوتی دینا یہ جرم نہیں ہے. یہ تو ہمارے ہاں اظہار خیال کی آزادی کا ایک بنیادی حصہ ہے. میرا آخری سوال، سپریم کورٹ سے کل فیصلہ آنے جا رہا ہے، آپ کو بھی امید ہے، سبھی لوگ الگ تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ پہ نظریں لگی ہوئی ہیں، جو بحث ہوئی، جو دلیلیں رکھی گئی ہیں، آپ مطمئن ہیں پوری طرح؟ الحمدللہ ہمارے وکیلوں طرف سے جو بحث ہوئی ہے بہت اطمینان بخش بحث ہوئی ہے. چاہے وہ ابھیشیک سنگھوی کی بحث ہو، چاہے وہ کپل سبل کی بحث ہو، چاہے وہ سدھارتھ صاحب کی بحث ہو، یہ تمام بحثیں بہت ہی مرحلۃ العریٰ بحثیں تھیں. انہوں نے جو پرسیکیوشن کے جتنے دلیل سب کے پر خچے اڑا دی. امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ بہتر فیصلہ ہے.